اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 15واں سپارہ سورت کاف جدا صرف اردو ترجمہ۔ اللہ دے ناں تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب طرح دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اپنے بندے پر وحی نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہ رکھی، بالکل سیدھی، تاکہ عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دے کہ ان کے لیے نیک بدلہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور ان لوگوں کو جو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ یہ بڑی سخت بات جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آسائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ اس میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور جو چیزیں زمین پر ہیں ہم نے اس کو بنجر میدان کر دینا ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لو والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب وہ جوان غار میں جا رہے تھے تو کہنے لگے، ہمارا پروردگار ہم پر رحمت نازل فرمائے اور ہمارے کام میں درستگی فرمائے۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر پردہ ڈالے رکھا، پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ معلوم کریں جتنی مدت وہ رہے۔ وہ دونوں جماعتوں میں اس کی اصل حقیقت کس کو یاد ہے؟ ہم اس کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت بخشی اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمان زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہ سمجھیں گے۔ تو اس وقت اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو اس وقت ہم نے بہت بے عقلی کی بات کی۔ ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور الہ بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان پر کوئی سند کیوں نہیں پیش کرتے؟ تو ان سے زیادہ ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ مذاق کرے؟ اور جب تم نے ان سے جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں رہو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت وسیع فرما دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی فرمائے گا۔ اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو غار کی دائیں طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو بائیں طرف، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی سیدھی راہ پاؤ گے۔ اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے ہو تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، ان کو دہشت میں آ جاتے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی مدت رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایک دن یا کچھ حصہ۔
انہوں نے کہا جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار اس کو بہتر جانتا ہے، تو اپنوں میں سے کسی کو روپیہ دے کر بھیجو کہ دیکھے جو اچھا کھانا ہے لے آئے، تو آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو تم کو سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مضر میں لے جائیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان سے خبردار کر دیا کہ وہ جانیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور یہ کہ قیامت اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کا وقت لوگوں ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے، کہنے لگے ان کی غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں طاقت رکھتے تھے وہ کہنے لگے ہم ان پر مسجد بنائیں گے، اٹکل پچو اندازے سے کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، اور کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، اور کہیں کہیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔ کہہ دو میرا پروردگار ہی ان کی گنتی کو جانتا ہے، اس کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ۔ تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرو بلکہ سرسری سی ان میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھنا، اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر۔ اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو۔ کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت اور رحمت کی باتیں بتائے گا۔ اور اصحاب کہف اپنی غار میں 9 پر 300 سال رہے۔ کہہ دو کہ جتنی مدت وہ اس میں رہے ان کا پروردگار خوب جانتا ہے، آسمان اور زمین کی چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس آئی ہے پڑھتے رہا کرو، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں کوئی پناہ نہ پا سکو گے۔ اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودگی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر سے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے نہ دوڑیں کہ تم ان کی دولت کی زندگانی دنیا کی خواہش رکھنے لگو۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہنا نہ ماننا۔ اور کہہ دو کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر لیں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو کھولتے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو منہ کو بھون ڈالے گا۔ پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔ جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کیے تو ہم نیک کام کرنے والوں کو اجر عظیم دیں گے، ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے لیے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ باریک دیبا اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھیں گے، خوب بدلہ اور خوب آرام گاہ۔ اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ
دیے کہ اور ان کے گرد و گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی۔ دونوں باغ پھل لاتے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی۔ دونوں میں نے ایک نہر بھی چلا دی اور اس کو پیداوار ملتی رہتی۔ تو جب وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا، میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور اولاد کے لحاظ سے ساتھیوں کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں، اور اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ کہنے لگا، میں نہیں خیال کرتا کہ یہ کبھی تباہ ہو اور نہ یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کے دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا، اس سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا۔ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو الہ نہیں بناتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اگر تم مجھے مال اولاد میں کم سمجھتے ہو تو عجیب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے مال و دولت باغ سے زیادہ عطا کرے اور تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج جائے تو وہ برباد ہو جائے، اور اس کا پانی یا گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو، اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا، وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا۔ تو جو مال اس نے خرچ کیا تھا ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی، نہ بدلہ لے سکا۔ یہاں حکومت سب اللہ برحق کی ہے اور اسی کا صلہ بہتر ہے اور بدلہ اچھا، اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا ہو تو اس کے ساتھ زمین کو رونق دار کر دیا، پھر چورا چورا کر دیا اور ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال بیٹے تو دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں تمہارے پروردگار کے ہاں، اور امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے۔ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، اور کتاب کھول رکھی جائے گی، تو تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی، مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس، وہ جنات میں تھا، وہ اپنے پروردگار کا نافرمان ہو گیا۔ تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور ظالموں کے لیے
برا بدلہ میں نے ان کو نہ تو آسمان زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کی پیدائش کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناؤں۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان رکھتے تھے کہ بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے، مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور گناہ گار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے وہ اس میں پڑنے والے ہیں، اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں۔ اور ہم نے اس وحی میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو اس کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجائے اس کے کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ آ جائے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ خوشخبری سنائیں، ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل سے جھگڑا کرتے تاکہ اس حق سے پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری وحی کو اور جو چیزیں ان کو ڈرایا جاتا تھا مذاق بنایا۔ اور اس سے بڑا ظلم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے، جس کو اس کے پروردگار کی کلام سے سمجھایا جائے تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکے ہیں بھول گئے۔ ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں شکل کہ اگر تم ان کے رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔